اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الفاتحہ صراط الذین انعمت علیہم وقال عز وجل فی سورۃ البقرہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون وقال عز وجل فی هذه السورہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 19ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے لیکچر کے لیے میں نے قرآن مجید کے 3 مقامات سے کچھ ٹیکسٹ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور ان تینوں مقامات میں ایک لفظ آپ کو کامن نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے الذین۔ الذین ایک معروف لفظ ہے، اور قرآن مجید پڑھنے والا ہر شخص اس لفظ سے بخوبی واقف ہے۔ الذین کا ترجمہ وہ جو الفاظ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لفظ ہم نے معرفہ کی اقسام پڑھتے ہوئے معرفہ کی ایک قسم اسم موصول کے تحت ذکر کیا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اس لیکچر میں اسماء موصولہ کو بطور مبتدا استعمال کر کے کچھ جملے بنائیں گے۔ مین سبق ہمارا چل رہا ہے جملہ اسمیہ، جس میں ہم نے مبتدا کی جگہ پر معرفہ کی ایک ایک قسم کو رکھ کر جملے بنانے کی پریکٹس کی ہوئی ہے۔ معرفہ کی ہم نے 5 اقسام پڑھی تھی، اور 4 اقسام کو ہم بطور مبتدا جملہ اسمیہ میں استعمال کر چکے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے اسم علم کو مبتدا کے طور پہ استعمال کیا اور جملہ بنایا زید صالح۔ پھر ہم نے معرف باللام اسم کو بطور مبتدا استعمال کیا اور جملہ بنایا الولد صالح۔ اس کے بعد ہم نے اسماء اشارہ کو مبتدا کی جگہ پر استعمال کیا اور جملہ بنایا ھذا صالح، اور پھر ہم نے ضمائر کو مبتدا کی جگہ پر استعمال کر کے جملہ بنایا ہوا صالح۔ اور آج انشاءاللہ تعالی ہم معرفہ کی 5ویں قسم کو مبتدا کی جگہ پر استعمال کر کے جملے بنائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسماء موصولہ کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ اسماء موصولہ بھی چونکہ اسماء ہیں، لہٰذا جب بھی ہمارے سامنے کوئی اسم آئے گا تو ہمیں اس اسم کا CNGs جو ہے ٹیسٹ وہ کرنا ہوگا۔ تو اسماء موصولہ کا CNGs ٹیسٹ کرتے ہوئے کیپیسٹی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اسماء موصولہ کیپیسٹی وائز معرفہ ہوتے ہیں۔ اب باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں، یعنی نمبر یعنی عدد، جینڈر یعنی جنس، اور سٹیٹس یعنی اعراب، اس اعتبار سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیکچر میں اسماء موصولہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی بات تو ذہن میں یہ رکھیے کہ اسماء موصولہ جو ہیں اردو زبان میں استعمال ہونے والے ان الفاظ کے ایکولنٹ مانے جاتے ہیں۔ کون سے الفاظ؟ مثلاً وہ جو، وہ جن، وغیرہ وغیرہ۔ اب اردو میں ہم یہ وہ جو کا لفظ واحد مذکر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور واحد مؤنث کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ جمع مذکر کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور جمع مؤنث کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عربی زبان میں وہ جو کا لفظ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوگا تو الگ ہوگا، واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوگا تو الگ ہوگا، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوگا تو الگ ہوگا، جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوگا تو الگ ہوگا۔ اور یہ بھی بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ عربی زبان میں مثنیٰ کی کیٹیگری بھی ہمیں ملتی ہے، لہٰذا مثنیٰ مذکر اور مثنیٰ مؤنث کے لیے بھی وہ جو کا لفظ استعمال ہوگا وہ ڈیفینیٹلی الگ ہی لفظ ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسماء موصولہ کو باقی 3 اعتبارات سے، یعنی جنس، عدد اور اعراب کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی اسماء موصولہ کو جملہ اسمیہ میں بطور مبتدا استعمال کریں گے۔ اب چونکہ ہمیں اسماء موصولہ کو جملہ اسمیہ میں بطور مبتدا استعمال کرنا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مبتدا ہمارا معرفہ مرفوع ہوتا ہے، تو ہمیں مرفوع اسماء موصولہ کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو جو مرفوع اسماء موصولہ ہیں وہ بتاؤں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی منصوب اور مجرور بھی بتا دوں گا۔ تو اسماء موصولہ جو ہیں یہ مذکر مؤنث کے لیے آپ کو ملیں گے، واحد مثنیٰ جمع کے لیے آپ کو ملیں گے، اور اس وقت جو آپ کو چارٹ میں دکھا رہا ہوں یہ مرفوع اسماء موصولہ کا ہے۔ تو عربی زبان میں واحد مذکر کے لیے جو اسم موصول استعمال ہوتا ہے
وہ ہے جی الذی۔ الذی ایک معروف لفظ ہے، قرآن مجید پڑھنے والا اس الذی لفظ سے بخوبی واقف ہے۔ مثنیٰ مذکر کے لیے اللذانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور جمع مذکر کے لیے اللذینہ کا لفظ استعمال ہوگا۔ واحد مؤنث کے لیے اللتی، مثنیٰ مؤنث کے لیے اللتانی اور جمع مؤنث کے لیے دو اسماء موصولہ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ دونوں قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے اللاتی اور دوسرا ہے اللائی۔ تو اسماء موصولہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں جی، واحد مثنیٰ جمع کے، مذکر مؤنث میں، مرفوع۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے بول دیتا ہوں، الذی، اللذانی، اللذینہ، اللتی، اللتانی، اللاتی اور اللائی۔ اب ایک چیز آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ الذی، اللذینہ، اللتی، یہ تین اسماء موصول ایسے اسماء موصول ہیں جن میں آپ کو ایک ایک لام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور باقی جو ہیں اللذانی، اللتانی اور اللاتی اور اللائی، ان میں آپ کو دو دو لام لکھنے میں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اسماء موصولہ کا اپنا ایک رسم الخط ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ ایک لام کے ساتھ آپ کو لکھا ہوا ملے گا۔ یعنی عام عربی میں تو اللذانی، اللتانی، اللائی اور اللاتی دو لام کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں یہ دو لام والے الفاظ جو ہیں یہ بھی آپ کو ایک ہی لام کے ساتھ لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے اور عام عربی زبان کا اپنا رسم الخط ہے۔ قرآن مجید میں اللذانی بھی آپ کو لکھا ہوا ملے گا، اللاتی بھی آپ کو لکھا ہوا ملے گا، اللائی بھی لکھا ہوا ملے گا، لیکن ایک ہی لام کے ساتھ لکھا ہوا ملے گا۔ تو ایک تو بات آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے، اور دوسری بات یہ نوٹ کرنی ہے کہ تمام اسماء موصولہ کا جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، لہٰذا جب بھی کلام کے درمیان میں کوئی اسم موصول آ جائے گا اور اسے ما قبل سے ملا کر پڑھا جائے گا تو اسماء موصولہ کے حمزہ کو پروناؤنس نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک مرتبہ پھر سن لیجیے، اسماء موصولہ واحد مذکر کے لیے الذی ہے، مثنیٰ مذکر کے لیے اللذانی، جمع مذکر کے لیے اللذینہ، واحد مؤنث کے لیے اللتی، مثنیٰ مؤنث کے لیے اللتانی اور جمع مؤنث کے لیے اللاتی اور اللائی۔ اور ان تمام اسماء موصولہ کا ترجمہ جو ہے وہ جو الفاظ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ جمع کے لیے زیادہ زیادہ ہم وہ جن کے الفاظ استعمال کر لیں گے۔ اب ایک اور اہم بات جو آپ نے اسماء موصولہ کو جملہ اسمیہ میں استعمال کرنے سے پہلے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اسماء موصولہ جو ہیں یہ جملے میں کبھی بھی اکیلے استعمال نہیں ہوتے۔ اسماء موصولہ کے ساتھ ہمیشہ ایک جملہ ہوتا ہے اور 99.99% وہ جملہ جو ہے جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ یعنی اسماء موصولہ قرآن مجید میں جہاں بھی آپ کو ملیں گے نا، ان کے ساتھ 99.99% ایک جملہ فعلیہ ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے 3 ایگزامپلز قرآن مجید سے جو رکھی ہیں، ان میں پہلی ایگزامپل میں آپ الذینہ کے بعد دیکھیں انعمت علیہم آپ کو ملے گا، جس میں انعمت جو ہے وہ فعل ہے۔ پھر دوسرے مقام سے الذین یؤمنون بالغیبی میں الذین اسم موصول کے بعد یؤمنون فعل ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا مقام ان الذین کفروا میں الذین اسم موصول کے بعد کفروا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فعل ہے۔ اور ابھی ہم نے چونکہ فعل پڑھا ہی نہیں، لہٰذا ان مقامات کو ہم صحیح طریقے سے نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے ایگزامپلز یہ آپ کے لیے صرف اس لیے رکھی ہیں تاکہ آپ کو بتا دوں کہ اسماء موصولہ قرآن مجید میں جہاں بھی استعمال ہوئے ہیں 99.99% ان کے بعد ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اب رہ گیا 1%، تو 1% چانسز ہوتے ہیں کہ اسماء موصولہ کے بعد جملہ اسمیہ ہو، اور قرآن مجید میں ایسا بھی استعمال ہوا ہے کہ اسماء موصولہ کے بعد جملہ اسمیہ آیا ہے، لیکن میں نے اس کی کوئی ایگزامپل آپ کے سامنے نہیں رکھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس کورس کے ابتدائی حصے میں 99% رولز جو ہیں ان کو مکمل کرنا ہے۔ تو میں پھر بات آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ عربی عبارت میں جہاں بھی اسم موصول استعمال ہوگا، اسم موصول اکیلا استعمال نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ایک جملہ ہوگا، اور وہ جملہ 99.99% جملہ فعلیہ ہوگا، اور پھر اسم موصول اس جملے کے ساتھ مل کر جملے میں کوئی پارٹ پلے کرے گا
یعنی جملے کا کوئی حصہ بنے گا۔ ابھی ہم نے جملے کی صرف ایک قسم جملہ اسمیہ کو پڑھا ہے، اور جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہم نے پڑھے ہیں، ایک ہے مبتدا اور ایک ہے خبر، اور ہم ابھی صرف معرفہ کی اقسام کو مبتدا کی جگہ پر ہی استعمال کر کے جملے بنا رہے ہیں۔ لہٰذا رزلٹ یہ نکلا کہ اسم موصول جو ہے وہ مبتدا بنے گا، لیکن کس طرح سے بنے گا؟ اس کے ساتھ ایک جملہ ہوگا جو کہ 99.99% جملہ فعلیہ ہوگا، اور پھر وہ اسم موصول اس جملہ فعلیہ کے ساتھ مل کر مبتدا بنے گا۔ لیکن چونکہ ہم نے ابھی فعل پڑھا ہی نہیں تو ہم جملہ فعلیہ بنا نہیں سکتے، لہٰذا ہم جو پریکٹس کریں گے وہ یہ ہوگی کہ ہم اسم موصول کے ساتھ ایک جملہ اسمیہ استعمال کر کے بطور مبتدا استعمال کریں گے۔ تو اس لیکچر میں جو میں آپ کو پریکٹس کرواؤں گا وہ اسماء موصولہ پلس جملہ اسمیہ، ان دونوں کا کمبینیشن جو ہے یہ بطور مبتدا استعمال ہوگا، کیونکہ یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اسم موصول اکیلا جملے میں کچھ نہیں بنتا، اس کے ساتھ لازماً ایک جملہ ہوتا ہے، اور 99.99% وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اب ایک اور بات نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ اسم موصول کے ساتھ جو جملہ ہوتا ہے نا، اس جملے کو گرامر کی اصطلاح میں صلۃ الموصول کہتے ہیں۔ گویا اسم موصول اور صلۃ الموصول مل کر جملے میں کوئی نہ کوئی پارٹ پلے کرتے ہیں، جملے کا کوئی نہ کوئی پارٹ بنتے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم اسم موصول کو صلۃ الموصول کے ساتھ ملا کر جملہ اسمیہ میں بطور مبتدا استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور صلۃ الموصول جو ہے وہ ہمارا جملہ اسمیہ ہوگا، اور میں آپ کی آسانی کے لیے وہ جو صلۃ الموصول ہوگا یعنی جملہ اسمیہ ہوگا اس کو ایک بریکٹ میں رکھوں گا تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ اسم موصول کے بعد جو بریکٹ میں آپ کو جملہ نظر آ رہا ہے وہ جملہ اسم الموصول کے لیے صلۃ الموصول ہے، اور اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر جملے میں مبتدا بن رہا ہے۔ اب اگر یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ایک اور اہم بات آپ نے نوٹ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو صلۃ الموصول ہوگا یعنی جملہ ہوگا، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، اس جملے میں ایک ایسی ضمیر ہوگی جو این جی میں یعنی نمبر اور جینڈر میں اسم الموصول کے مطابق ہوگی۔ پھر سن لیجئے، اسم موصول کے بعد جو صلۃ الموصول استعمال ہوگا اس صلۃ الموصول میں ایک ضمیر ایسی لازماً ہوگی جو عدد اور جنس کے اعتبار سے اسم الموصول کے مطابق ہوگی۔ یعنی اسم الموصول اگر واحد مذکر والا ہے یعنی الذی ہے تو جو صلۃ الموصول ہے اس میں واحد مذکر کی ضمیر ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر اسم الموصول مثنیٰ مذکر کا ہے تو صلۃ الموصول میں مثنیٰ مذکر کی ضمیر ہونا لازمی ہے۔ اسم الموصول اگر جمع مذکر والا ہے تو صلۃ الموصول میں جمع مذکر کی ضمیر ہونا لازم ہے۔ اسی طرح اگر اسم موصول اگر واحد مؤنث والا ہے تو صلۃ الموصول میں واحد مؤنث کی ضمیر ہونا لازم ہے۔ اگر اسم موصول مثنیٰ مؤنث ہے تو صلۃ الموصول میں مثنیٰ مؤنث کی ضمیر ہونا لازم ہے، اور اگر اسم الموصول جمع مؤنث والا ہے تو صلۃ الموصول میں جمع مؤنث کی ضمیر ہونا لازم ہے۔ اس ضمیر کے بغیر صلۃ الموصول جو ہے وہ اسم الموصول کے ساتھ استعمال آپ نہیں کر سکتے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو اب ہم پریکٹس کرتے ہیں، پریکٹس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات آپ کے سامنے 100% کلیئر ہو جائے گی۔ تو اسماء موصولہ ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ واحد مذکر کے لیے الذی ہے، مثنیٰ مذکر کے لیے اللذانی، جمع مذکر کے لیے اللذینہ، واحد مؤنث کے لیے اللتی، مثنیٰ مؤنث کے لیے اللتانی، اور جمع مؤنث کے لیے اللاتی اور اللائی، اور یہ سارے اسماء موصولہ مرفوع ہیں۔ تو ہم نے اب اسماء موصولہ کو جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ پر رکھ کر استعمال کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں الذی اسم موصول کو مبتدا کی جگہ پر رکھ رہا ہوں، لیکن ایک بات پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ الذی یا اسم موصول اکیلا نہیں آئے گا، اس کے ساتھ صلۃ الموصول ضرور ہوگا، اور اس وقت ہم جملہ اسمیہ کو بطور
صلۃ الموصول استعمال کر کے پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو الذی اس میں موصول ہے، اور آگے جو صلۃ الموصول ہے وہ میں بریکٹ میں لکھ رہا ہوں، ایک جملہ اسمیہ ہے، اور آپ نے نوٹ کر کے مجھے بتانا ہے کہ اس جملہ اسمیہ میں ایک ضمیر ایسی ہے جو اس میں موصول کے مطابق ہے۔ اب وہ صلۃ الموصول ہے جی ہوا جالسن، جو کہ پورا ایک جملہ اسمیہ ہے جس میں ہوا مبتدا ہے، جالسن خبر ہے، اور یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صلۃ الموصول بن رہا ہے الذی اس میں موصول کے لیے۔ اور صلۃ الموصول میں ہوا ضمیر جو ہے یہ بالکل الذی کے مطابق ہے عدد اور جنس کے اعتبار سے، تو گویا ہوا جالسن الذی اسم الموصول کے لیے صلۃ الموصول بن سکتا ہے۔ اب اسم الموصول الذی اپنے صلۃ الموصول ہوا جالسن کے ساتھ مل کر مبتدا بن جائے گا، اور خبر میں دوں گا اس مبتدا کے بارے میں وہی ہماری جو ایک ہی خبر چل رہی ہے، جو ہم نے زیدن کے بارے میں دی ہے، جو ہم نے الولد کے بارے میں دی ہے، جو ہم نے حاذا کے بارے میں دی ہے، جو ہم نے ہوا کے بارے میں دی ہے، اور وہ خبر ہے صالحن۔ تو خبر میں یہاں پر صالحن ہی رکھوں گا، اور یوں میرا جملہ مکمل ہو جائے گا کہ الذی ہوا جالسن صالحن۔ یہ میں نے ہوا جالسن کو بریکٹ میں اس لیے رکھا ہے کہ آپ کنفیوز بالکل نہ ہو، آپ کہیں جالسن کو خبر بنا دیں الذی کی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ الذی اسم موصول یا کوئی بھی اسم موصول جب بھی استعمال ہوگا اس کے ساتھ صلۃ الموصول ضرور ہوگا، اور وہ صلۃ الموصول جملہ ہوگا، زیادہ تر جملہ فعلیہ ہوگا، لیکن ابھی چونکہ ہم نے جملہ فعلیہ نہیں پڑھا تو جملہ اسمیہ ہوا جالسن کو میں صلۃ الموصول کے طور پہ استعمال کر کے آپ کے سامنے ایگزامپلز رکھ رہا ہوں۔ تو پہلا جملہ ہمارا بن گیا جی الذی ہوا جالسن صالحن۔ ترجمہ کرنا چاہوں اس جملے کا میں تو کچھ یوں ہوگا کہ وہ جو بیٹھا ہوا ہے نیک ہے، وہ جو بیٹھا ہوا ہے نیک ہے۔ تو الذی ہوا جالسن کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، وہ جو بیٹھا ہوا ہے، اب اس کے بارے میں خبر میں دے رہا ہوں نیک ہے۔ اب میں دوسرا اسم موصول استعمال کرتا ہوں اللذانی۔ اللذانی اسم موصول ہے، اب اس کے ساتھ جو صلۃ الموصول میں نے استعمال کرنا ہے جملہ اسمیہ، اس میں ایک ضمیر لازمی ایسی ہونی چاہیے جو اللذانی اسم موصول کے مطابق ہو جنس اور عدد کے اعتبار سے۔ تو صلۃ الموصول کے طور پہ میں جملہ رکھ رہا ہوں جی ہما جالسانی۔ اب ہما جالسانی جملہ اسمیہ ہے جس میں ہما مبتدا ہے، جالسانی خبر ہے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور اس صلۃ الموصول بن رہا ہے اللذانی اسم الموصول کے لیے۔ اور جملہ اسمیہ میں آپ دیکھیں یعنی صلۃ الموصول میں آپ دیکھیں ہما کی ضمیر ہے جو کہ جنس اور عدد میں اللذانی اسم الموصول کے مطابق ہے، لہٰذا اسم الموصول اور صلۃ الموصول آپس میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو مبتدا میرا بن گیا جی اللذانی ہما جالسانی، اور اب میں خبر لاؤں گا تو خبر ہم جانتے ہیں کہ نکرہ ہوتی ہے اور مرفوع ہوتی ہے، اور جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، تو وہ خبر ہو جائے گی جی صالحانی۔ تو میرا جملہ مکمل ہو گیا جی اللذانی ہما جالسانی صالحانی، یعنی وہ دونوں جو بیٹھے ہوئے ہیں نیک ہیں۔ اب میں تیسرے اسم الموصول یعنی جمع کے اسم الموصول الذین کو استعمال کر کے جملہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو الذین اسم الموصول ہے جس کا صلۃ الموصول ہے ہم جالسون، اور ہم ضمیر جو ہے یہ بالکل مطابق ہے الذین اسم الموصول کے۔ ہم جالسون صلۃ الموصول بن گیا الذین اسم الموصول کے لیے، اور الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مبتدا بن گیا، اور خبر آ گئی صالحون۔ ترجمہ کریں گے ہم وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نیک ہیں۔ اب میں اللتی اسم الموصول کو مبتدا کی جگہ پر استعمال کروں گا صلۃ الموصول کے ساتھ ملا کر، اور میرا جملہ کچھ یوں بنے گا اللتی ہیا جالستن صالحتن۔ اب آپ دیکھیں صلۃ الموصول میں ہیا کی ضمیر جو ہے اللتی کے مطابق ہے، اور ترجمہ میرا اس جملے کا بنے گا وہ جو بیٹھی ہوئی ہے نیک ہے۔ اگلا اسم موصول ہے اللتانی، اس کے ساتھ میں صلۃ الموصول استعمال کروں گا ہما جالستانی، اور موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مبتدا بن جائے گا، اور خبر کی جگہ پر آ جائے گا صالحتانی۔ ترجمہ ہو جائے گا وہ دونوں جو بیٹھی ہوئی ہیں نیک ہیں۔ اب میں اپنے آخری اسم موصول اللاتی یا اللائی کو مبتدا کی جگہ پہ استعمال کروں گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ اکیلے کبھی نہیں آئیں گے، ان کے ساتھ صلۃ الموصول ضرور ہوگا، اور اللاتی یا اللائی کے لیے جو صلۃ الموصول میں لا رہا ہوں وہ ہے ہن جالساتن، جس میں ہن ضمیر جو ہے وہ اسم موصول اللاتی یا اللائی کے مطابق ہے، لہٰذا
موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر مبتدا بن گیا اور خبر کی جگہ پر آ گیا جی صالحاتن۔ ترجمہ کرنا چاہوں تو کچھ یوں ہوگا، وہ جو بیٹھی ہوئی ہیں نیک ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان 6 ایگزامپل سے اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ بطور مبتدا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے آپ بے شمار جملے بنا سکتے ہیں۔ آپ اسی طرح پریکٹس کریں گے۔ آپ پہلے یہ تمام اسماء موصولہ لکھ لیں گے مرفوع حالت میں، الذی، اللذانی، اللذینہ، اللتی، اللتانی، اللاتی، اور اس کے بعد بریکٹ میں آپ ایک جملہ اسمیہ لکھیں گے، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ اس جملہ اسمیہ میں ایک ضمیر ایسی ہوگی جو جنس اور عدد کے اعتبار سے اسم موصول کے مطابق ہوگی، اور پھر دونوں کے کمبینیشن سے یعنی اسم موصول اور صلۃ الموصول کے کمبینیشن سے ہم مبتدا بنا دیں گے، اور خبر ہم کوئی بھی رکھ سکتے ہیں خبر کے قواعد اس اسم پر لاگو کرتے ہوئے۔ یعنی الذی اسم موصول میں اگر شروع میں رکھوں تو اس کے ساتھ جو صلۃ الموصول میں لاؤں وہ ہو سکتا ہے ہوا ضاحکن، ضاحک کہتے ہیں ہنسنے والے کو، تو الذی ہوا ضاحکن، اب الذی اسم موصول ہو گیا، ہوا ضاحکن صلۃ الموصول ہو گیا، اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مبتدا بن گیا، اور خبر کی جگہ پر میں کچھ بھی رکھ سکتا ہوں، مثلا میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں خبر صادقن، صادق کہتے ہیں سچے کو، تو اب میرا جملہ کچھ یوں بنے گا کہ الذی ہوا ضاحکن صادقن، اور ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ وہ جو ہنس رہا ہے سچا ہے۔ اب اس پیٹرن پہ آپ مزید جملے بنا سکتے ہیں، اسم موصول چینج کریں، صلۃ الموصول چینج کریں، اور پھر اسم موصول اور صلۃ الموصول کو ملا کر مبتدا بنا دیں اور مبتدا کے مطابق پھر خبر لے آئیں، تو باقی کے جملے جو بنیں گے پہلے ایگزامپل کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ یوں ہوں گے کہ اللذانی ہما ضاحکانی صادقانی، الذین ہم ضاحکون صادقون، اللتی ہی ضاحکۃ صادقۃ، اللتانی ہما ضاحکتانی صادقتانی، اللاتی یا اللائی ہن ضاحکات صادقاتن۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بس یاد رکھنے والی چیز یہ ہے کہ اسم موصول جو ہے جملے میں کبھی بھی اکیلا استعمال نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہمیشہ صلۃ الموصول ضرور ہوتا ہے، اور وہ صلۃ الموصول جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے، اور وہ جملہ جو ہے وہ 99.99% جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ اب ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ یہ جو اسماء موصولہ میں نے آپ کو سکھائے ہیں یہ مرفوع اسماء موصولہ تھے۔ اب اگر میں آپ کو منصوب اور مجرور اسماء موصولہ سکھانا چاہوں تو یقین مانیں وہ بالکل مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ واحد اور جمع کے جو اسماء موصولہ ہیں وہ منصوب بھی وہی ہیں جو مرفوع تھے، مجرور بھی وہی ہیں جو مرفوع تھے۔ گویا واحد اور جمع کے اسماء موصولہ مرفوع بھی وہی ہیں، منصوب بھی وہی ہیں، مجرور بھی وہی ہیں، یعنی الذی، اللذینہ، اللتی اور اللاتی، اللائی یہ مرفوع بھی ہیں، منصوب بھی ہیں، مجرور بھی ہیں۔ ہاں جو مثنیٰ والے ہم نے پڑھے تھے مرفوع، اللذانی اور اللتانی، یہ اگر منصوب یا مجرور میں استعمال کرنا چاہوں تو ہوں گے اللذینی اور اللتینی۔ تو صرف مثنیٰ والے جو ہیں یہ منصوب اور مجرور تبدیل ہوتے ہیں، باقی واحد اور جمع کے اسماء موصولہ جو ہیں وہ سیم ہے۔ اور آپ کی دلچسپی کے لیے میں آپ کو وہ 3 مقامات دوبارہ دکھاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلا مقام جو سورۃ الفاتحہ سے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پر الذین آپ کو اسم موصول نظر آ رہا ہے۔ اب ساری باتیں نوٹ کریں جو میں نے آپ کو آج کے لیکچر میں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسماء موصولہ کا حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل ہے، لہٰذا ما قبل جب ملا کر ہم پڑھیں گے تو حمزہ کی حرکت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو آپ پڑھ رہے ہیں جی صراط الذین، تو الذین اسم موصول ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ صلۃ الموصول جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے انعمت علیہم، اور اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر اس حصے میں کچھ نہ کچھ بن رہا ہے، وہ کیا بن رہا ہے ابھی ہم نہیں جان سکتے، لیکن یہ ایک پکا اصول ہے، پکا رول ہے کہ اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر ہی جملے میں کچھ نہ کچھ بنے گا۔ تو یہاں صرف میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر اسم موصول الذین جو استعمال ہوا ہے نا،
یہ مجرور والا اسم الموصول استعمال ہوا ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو ہم نے مرفوع میں پڑھا ہے، تو بالکل جی مرفوع میں پڑھا ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ واحد اور جمع کے جو اسماء موصولہ ہیں مرفوع بھی وہی ہیں، منصوب بھی وہی ہیں، اور مجرور بھی وہی ہیں۔ یعنی واحد اور جمع کے اسماء موصولہ مبنی ہیں، اور مبنی اس اسم کو کہا جاتا ہے جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی رہتا ہے۔ تو یہاں پر الذین جو ہے یہ مجرور استعمال ہوا ہے، اور مبنی اسماء جو ہوتے ہیں نا ان کا اعراب گرامر والوں کے نزدیک محلن ہوتا ہے، یعنی محل کے اعتبار سے، یعنی جگہ کے اعتبار سے یہ جو جگہ ہے یہ مجرور کی جگہ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اسم یہاں پر محلن مجرور ہے۔ تو یہاں پر اسم الوصول الذین جو ہے یہ محلن مجرور استعمال ہوا ہے، یعنی مجرور والا استعمال ہوا ہے، جگہ جو ہے وہ مجرور کی ہے۔ اب جو دوسرا مقام ہے الذین یؤمنون بالغیب والا، اس الذین کے اعراب کا فیصلہ پچھلی آیت کے حصے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر پچھلی آیت کے حصے کے اعتبار سے کیا جائے تو اس الذین کو ہم مجرور مانیں گے، کیونکہ یہ متقین کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ابھی آپ کو یہ پتہ نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ کو اعراب کے حوالے سے کچھ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور اگر ہم پچھلی آیت کے ساتھ اس کو نہ جوڑیں تو الذین اسم موصول کو یہاں ہم مرفوع مانیں گے، یعنی یہ محل کے اعتبار سے مرفوع ہوگا۔ اور تیسرا مقام جو ہے ان الذین کفروا والا، یہاں پر الذین اسم موصول جو ہے یہ منصوب کی جگہ پر استعمال ہوا ہے، یعنی منصوب والا اسم الموصول استعمال ہوا ہے یہاں پر، لہٰذا یہاں پر الذین اسم موصول کو ہم محلاً منصوب کہیں گے۔ اب یہ آگے جا کے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلے گا۔ تو ان تین مقامات سے بس صرف بتانا مقصود یہ تھا کہ الذین لفظ ایک ہی ہے، مرفوع بھی یہی ہے، منصوب بھی یہی ہے، مجرور بھی یہی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم میں الذین مجرور والا استعمال ہوا ہے، الذین یؤمنون بالغیب میں الذین مرفوع والا استعمال ہوا ہے، اور ان الذین کفروا والے حصے میں الذین منصوب والا استعمال ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا آپ باقاعدہ پہچانیں گے کہ کون سا اسم موصول جو ہے مرفوع والا استعمال ہوا ہے، کون سا منصوب والا استعمال ہوا ہے، اور کون سا مجرور والا استعمال ہوا ہے۔ اب آخری بات آپ کے سامنے اور میں کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اسماء موصولہ میں نے آپ کو آج کے لیکچر میں پڑھائے ہیں، یہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ واحد کے الگ ہیں، مثنیٰ کے الگ ہیں، جمع کے الگ ہیں، مذکر کے الگ ہیں، مؤنث کے الگ ہیں۔ لیکن عربی گرامر میں کچھ اسماء موصولہ ایسے بھی ہیں جو واحد، مثنیٰ، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے ایک ہی استعمال ہوتے ہیں۔ ان اسماء موصولہ میں سے صرف دو موٹے اسماء موصولہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ دو ہیں جی، پہلا ہے ان میں ماں اور دوسرا ہے من۔ ماں کے معنی بھی وہ جو کہ کیے جاتے ہیں، اور من کے معنی بھی وہ جو کہ کیے جاتے ہیں اگر ماں اور من اسم موصول والے استعمال ہوں، کیونکہ یہ بات آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گی کہ عربی زبان میں اور بھی ماں اور من استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ماں اور من میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ اسماء موصولہ والے ماں اور من بتائے ہیں۔ فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ ماں جو ہے اسم موصول یہ غیر عاقل کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، اور من جو ہے اسم موصول یہ عاقل کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اور کہیں کہیں آپ کو اس کے برعکس بھی ملے گا، لیکن عام طور پہ اصول یہ ہے کہ ماں کو غیر عاقل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور من کو عاقل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ غیر عاقل واحد ہو، مثنیٰ ہو، جمع ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، آپ نے اگر ماں اور من اسماء موصولہ میں سے استعمال کرنا ہے تو آپ ماں ہی استعمال کریں گے، اور اگر کوئی عاقل آپ کا واحد ہو، مثنیٰ ہو، جمع ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کے لیے آپ ان دو میں سے اسم الموصول استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ من ہی استعمال کریں گے۔ تو گویا من جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے بھی استعمال ہوگا، مثنیٰ مذکر کے لیے بھی، جمع مذکر کے لیے بھی، واحد مؤنث کے لیے بھی، مثنیٰ مؤنث کے لیے بھی، جمع مؤنث کے لیے بھی، لیکن عاقل کے لیے اور غیر عاقل کے لیے ماں اسم الموصول کو آپ استعمال کریں گے۔ باقی مزید اس کے بارے میں آپ کو میں کچھ نہیں بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم فعل پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ایک خصوصی لیکچر میں اسماء موصولہ کا آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کروں گا، جس میں آپ کو یہ بات 100% سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آج کے لیکچر کو اب بس ختم کرتے ہیں۔ میں مختصراً دہرا دیتا ہوں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے اسماء موصولہ کو بطور مبتدا استعمال کیا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اسماء موصولہ
اکیلے کبھی مبتدا نہیں بنتے، بلکہ جملے میں اکیلے وہ کچھ بھی نہیں بنتے، ان کے ساتھ لازماً ایک صلۃ الموصول ہوتا ہے جو کہ 99.99% جملہ فعلیہ ہوتا ہے، پھر اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر جملے کا پارٹ بنتے ہیں۔ ہم نے آج اپنے اس لیکچر میں اسماء موصولہ کو مبتدا کی جگہ پہ استعمال کرنا تھا، تو ہم نے اسماء موصولہ کو صلۃ الموصول کے ساتھ ملا کر مبتدا کی جگہ پہ استعمال کیا، اور پھر اس مبتدا کے لیے خبر استعمال کی اور کچھ جملے بنائے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے معرفہ کی 5 اقسام کو مبتدا کی جگہ پر رکھ کر جملے بنا لیے ہیں۔ وہ 5 اقسام میں دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے، اور وہ 5 جملے بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو علم کو ہم نے بطور مبتدا استعمال کیا، جملہ بنایا زید صالح۔ معرب لام کو ہم نے بطور مبتدا استعمال کیا، جملہ بنایا الولد صالح۔ اسم اشارہ کو ہم نے مبتدا کی جگہ پہ استعمال کیا اور جملہ بنایا ھذا صالح۔ اسم ضمیر کو ہم نے مبتدا کی جگہ پہ استعمال کیا، جملہ بنایا ہوا صالح۔ اور آج ہم نے اسم موصول کو مبتدا کی جگہ پہ استعمال کیا اور جملہ بنایا الذی ہوا جالس صالح۔ اور آپ نے بہرحال یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو صلۃ الموصول ہے اسے آپ بریکٹ میں رکھیں تاکہ آپ کو اسم موصول کے ساتھ جو صلۃ الموصول ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ امید ہے آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔